سے محبت، مشورہ کرنا، تعاون اس کے ساتھ کرنا اور حسن سلوک اندھی اطاعت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم، البتہ تحقیق، لام بھی تاکید کے لیے اور لفظ قد بھی تحقیق کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ آئیڈیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی، چاہے وہ آپ باہر معاشرے میں لوگوں کے ساتھ دیکھیں یا کاروبار کے حساب سے دیکھا جائے یا گھریلو معاملات میں دیکھا جائے، ہر طرح سے حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور کا عمل ہمارے لیے نمونے کے طور پر ہے اور ہمارے لیے سبق کے طور پر ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ حضور کی باہر معاملات، لوگوں کے ساتھ زندگی، وہ تو سامنے آتی ہی رہتی ہے۔ گھر کے معاملات کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کے معاملات کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صبح درس کے اندر یہ حدیث مبارکہ گزری بھی ہے کہ حضور علیہ السلام گھر میں ہوتے اور میرے ساتھ گھر میں کاموں کے اندر ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے۔ پھر جب نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام نماز کو چلے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کے گھر کے معاملات میں بتائے، باہر کے معاملات اور صحابہ کرام ہیں انہوں نے بتائے تھے، گھر کے معاملات حضرت عائشہ صدیقہ نے بتائے اور میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ ذکر کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے گھر کے کام کیے تو حضور کو کسی نے تانا نہیں دیا تھا کہ آپ گھر کے کام کرتے ہیں، آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو عورتوں والے کر رہے ہیں وہ ابھی آپ کام کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو کسی نے تانا نہیں دیا تھا کیونکہ وہ سیکھنے والے لوگ تھے۔ آج کل کے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو اس بات پر بڑے تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ گھر کے فلاں کام کرتا ہے، فلاں گھر کے کام کرتا ہے، بڑے غلط طریقے سے اور غلط انداز کے اندر اس کو مخاطب کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پیغمبر نے جو یہ کام کیے تھے وہ غلط قطعاً ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پیغمبر نے جو کام بتائے ہیں وہ بالکل برحق سچ ہیں، ٹھیک ہیں، اسی کے اندر آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر حضور کے کاموں کے علاوہ اگر ہم کام کریں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی۔ وہ کام جو حضور نے کیے، باہر محبتیں پیدا ہوں گی، گھر کے حضور کے کام کریں گے تو گھر میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ آپس میں جو گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے عام طور پر ہوتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیے جو کرنے والے تھے گھروں کے اندر بھی، صحابہ نے کیے تھے۔ صحابہ کی بیویوں کی آپس میں کتنی محبتیں ہوا کرتی تھی، شوہروں کی آپس میں بڑی محبتیں ہوا کرتی تھی کیونکہ انہوں نے حضور سے سیکھا تھا، وہ کام گھر میں کیا کرتے تھے۔ گھر میں کام کرنے سے کسی بندے کی کوئی عزت کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ میں خود آپ کے سامنے ہوں، گھر کے کچھ نہ کچھ کام کر اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ مل کے کر لیتے ہیں، آپ کے سامنے ہوں، کہیں میری عزت کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ محلے کے اندر جاتا ہوں، لوگ آگے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، کہیں میری کسی جگہ پر عزت کم نہیں ہوئی ہے، عزت میں بلکہ مزید اور بڑھ جاتی ہے گھر کے کام کرنے سے، گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے، آپس میں اتفاق کے ساتھ کام کرنے سے۔ بیوی کام کر رہی ہے، کام کاج کے اندر مصروف ہے، بچوں کو اٹھا لیا، بچوں کو کھلا دیا۔ اب ایک ہی بیوی ہو، وہ بچوں کو بھی سنبھالے، گھر کے کام بھی کر رہی ہو، کھانا بھی بنا رہی ہو اور بہت سارے کام کرے، پھر اس کو غصہ آئے، پھر اونچی بات میں کوئی بات کر لے، پھر شوہر کو بھی یہاں سے غصہ آئے، یہ بھی اس کو کوسنا شروع کر دے، غلط بیانی شروع کر دے، کچھ نہ کچھ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ آپس میں جو جدائیوں والا معاملہ ہے یہاں سے شروع ہو گیا اور ایک دوسرے کے دلوں کے اندر آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا ہے تو گھر کے اندر اس کے ساتھ کاموں کے اندر ہاتھ بٹھانا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو مشکل کام ہوتے ہیں، اس کے کام مل کے کرنے پڑتے ہیں تاکہ اس کے لیے کسی کام کے اندر مشکل پیش نہ آئے۔ وہ لفظ صبح میں نے ایک بولا تھا، وہ یہاں پہ میں نے اس کا بھی چینج کر دیا، اندھی اطاعت میں نے اس کا نام رکھ لیا، جس کو میں نے صبح کیا نام لیا تھا، رن مریدی والا۔ ابھی وہ لفظ میں نے یہاں پر بورڈ کے اندر نہیں لکھا، میں نے اس کی یہاں پہ چینج کر کے اندھی اطاعت رکھ دیا۔ فرمایا کہ بیوی سے محبت، مشورہ کرنا، تعاون اس کے ساتھ کرنا اور حسن سلوک اندھی اطاعت نہیں ہے۔ کوئی بندہ بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو آپ یہ نہ کہو کہ وہ اندھی اطاعت کرتا ہے۔ وہ جو لفظ میں نے صبح بولا تھا اس کو یہ لفظ پھر نہ بولیں، بیوی سے جتنی محبت کرتا ہے کرتا رہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بہت کو تو بس اسی کے ساتھ لگا رہے، کیا ہے کسی غیر کے ساتھ تو نہیں لگا ہوا، اپنی بیوی کے ساتھ لگا، اچھی بات ہے لگا رہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اس سے بیوی سے کسی معاملات کے اندر مشورہ کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ سے حضور خود مشورہ کیا کرتے تھے کئی کاموں کے اندر، حضور نے مشورہ کیا اپنی ازواج مطہرات سے، تو ہم کون سے ہوتے ہیں؟ بیوی سے مشورہ کر لیا تو اس میں کوئی بڑی قباحت کی بات نہیں ہے۔ تعاون کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، بلکہ فرمایا کہ یہ سنت ہے اور سمجھداری والا یہ عمل ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ گھر کو چلانا ہے اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تاکہ لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں، خوش رہیں، ہم بھی رہیں، وہ بھی خوش رہیں۔ یہی مقصد ہے اور یہی ہماری چاہت بھی ہے کہ ہر بندہ خوش رہے، یہی مقصد ہوتا ہے۔
اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ ساری کے سارے چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ اندھی اطاعت کی نشانیاں یہ ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ اپنی بیوی کی ہر بات بلا سوچے سمجھے مانے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ چیزوں کو اپنے آپ سے نکالنا ہے کہ اپنی بیوی کے ہر بات کو بلا سوچے سمجھے مانے۔ کوئی سوچا سمجھا نہیں ہے، جو اس نے کہہ دیا بس پکی بات ہے جی وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، نہیں، سوچے سمجھے بغیر نہیں، آپ پہلے اس پہ تحقیق کرو، مشورے کرو، سوچو سمجھو، اس کے بعد اس پہ فیصلہ کرو۔ دوسری بات، حق و ناحق میں فرق کے بغیر بیوی کے کہنے پر چلنا، فرق کیا نہیں، بس اس نے جو کہہ دیا بھائی باقی چپ خاموش رہو، جو اس نے کہہ دیا باقی ٹھیک ہے، باقی کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، یہ بھی غلط ہے۔ حق اور ناحق میں فیصلہ کرنا ہے تو دونوں کی باتوں کو سننا پڑتا ہے۔ تیسری، اپنی رائے، خاندان یا اصولوں کو بالکل نظر انداز کر دینا، یہ بھی غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات کہ بیوی کے ناجائز دباؤ میں آ کر غلط فیصلے کرنا، دباؤ کے اندر بھی نہیں آنا۔ قوامون ہیں آپ کیا ہیں؟ اللہ نے کیا بنایا قرآن کے اندر؟ آپ کو کیا لقب دیا؟ آپ کو اللہ نے لقب دیا قوامون، آپ نگران ہیں، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، بیویاں فیصلہ کرنے والی نہیں ہیں۔ مشورہ لے سکتے ہیں، فیصلہ کس کا ہوگا؟ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ مشورہ بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کو بھلا لگے گا کرنا وہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گھریلو معاملات کے اندر آپس میں اتفاق کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام تر رنجشیں اور آپس میں جو لغزشیں ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی دور فرما دے۔